أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. محترم حضرات، ابھی جو آیت تلاوت کی، اس آیت کے بعد 2-3 آیتوں میں قسم کھانے کے سلسلے میں کچھ باتوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. قسمیں کون سی معتبر ہے، کن قسموں کو توڑنے پر شریعت کی طرف سے کفارہ ادا کرنا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں بنیادی طور پر کہی گئی ہیں. جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. ان تبرو، کس بات سے؟ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، تقوی اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام نہیں کرو گے. ایسی چیزوں کے لیے، ایسی قسمیں کھانے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال نہ کرو. اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پر بے ضرورت قسمیں نہ کھاؤ. یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہاں قسموں کا مسئلہ اس لیے چھیڑا گیا، اس لیے کہ بعد کی 2 آیتوں کے اندر ان احکامات کا ذکر ہے جن کا تعلق سماج سے ہے، معاشرے سے ہے، جو سیاسی تمدنی حالات پر جو اثر انداز ہوتے ہیں. ان معاملات کے اندر آدمی قسم کھا کر کے اپنی بات کو بتاتا تھا، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال کرنا کیسا ہے یہاں پر بتا دیا گیا. اور یہ کہا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال نہ کیا کرو اور قسمیں نہ کھایا کرو. کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن آدمی اسے اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے بیان کرتا ہے. جیسے اتنی عظیم الشان ذات کا نام اتنے چھوٹے اور حقیر مقصد کے لیے آپ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مچھر کو مارنے کے لیے میزائل کا استعمال کرنے کی طرح سے. جیسے اس کام کو آدمی بیوقوفی کی چیز سمجھتا ہے، اللہ کے نام کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال کرنا اور درمیان میں اللہ کی قسم، بات بات پر اللہ کی قسم، اس طریقے سے نہ کرو. کس بات کے لیے قسمیں نہ کھاؤ؟ ان تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، تقوی اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام نہیں کرو گے. 3 چیزوں کو بیان کیا، بر، تقوی، اصلاح بین الناس. یہ 3 چیزوں کو اس لیے بیان کیا کہ نیکیوں کی تمام قسمیں ان 3 چیزوں کے اندر داخل ہے. کچھ دنوں پہلے جو آیت جس پر گفتگو کی تھی اس میں یہ کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخری آیت تک. بر کسے کہتے ہیں؟ والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، ان کا خیال رکھنے کو، ان کے حقوق ادا کرنے کو بر کہا گیا. اگر کوئی اس طریقے کی قسم کھائے کہ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کروں گا، میں والدین کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، میں ان کے ساتھ فلاں کروں گا، ایسی اگر کوئی قسمیں کھاتا ہے تو اس کام کے لیے اللہ کا نام استعمال مت کرو. اللہ کا نام اتنا عظیم الشان، اتنی گھٹیا چیزوں کے لیے آپ استعمال کریں گے. تو بر، نیکی کے کاموں کے لیے کہ نہ کرنے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال نہ کرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا تعلق ان نیکیوں سے ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حقوق العباد تو جانتے ہی ہیں. اصلاح بین الناس، اس کا تعلق معاشرے سے ہے. 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، اختلافات ہیں، ان کو ختم نہ کرنے کے لیے قسم کھانا اور اللہ کے نام کا استعمال کرنا، ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے. یہ دھمکی دیتے ہوئے کہ اللہ سمیع علیم، اللہ کے سلسلے میں کہا گیا وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے نام کا اگر اس طرح سے بے دریغ استعمال کرتے رہو گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اور یہ سمجھتے رہو گے اللہ جانتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تمہاری قسموں کو بھی سنتا ہے، تمہارے دل کی حالتوں کو بھی جانتا ہے کہ تم کس مقصد سے اللہ کا نام
استعمال کر رہے ہو۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری بے ارادہ قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن ان قسموں پر مؤاخذہ کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے جس کا تعلق تمہارے دل سے ہے۔ اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، بردباری کا معاملہ بھی فرماتا ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے لغو قسموں کی بات کی گئی۔ آدمی ہر بات پہ قسم کھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک معمولی سی بات بیان کرنے کے لیے بھی قسم سے میں نے یہ نہیں کیا، قسم سے میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں سنا، اس طریقے کی جو باتیں ہوتی اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ جو عادتاً آدمی بغیر ارادے کے قسمیں کھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ دراصل قسم کسے کہتے ہیں؟ قسم تمام معاشرتی، سماجی اور سیاسی معاملات میں اعتماد پیدا کرنے اور اپنی بات کو مستحکم کر کے بیان کرنے کے لیے جو لہجہ استعمال کیا جاتا ہے اسے قسم کہہ سکتے ہیں، قسم کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لغو قسم، جس کی کوئی حیثیت نہیں، بے ارادہ قسم، عادتاً آدمی جو قسمیں کھاتا ہے اس کو لغو قسم کہتے ہیں۔ اس پر شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی۔ دوسری قسم ہوتی تھی قسم غموس جسے کہتے تھے، وہ قسم کسی کو دھوکہ یا فریب دینے کے لیے قسم آدمی کھاتا تھا کہ قسم سے میں اس کو دھوکہ دے کر کے ہی رہوں۔ یہ قسم اگرچہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس پر بھی شریعت نے مواخذہ نہیں کیا، اس پر بھی شریعت نے کفارہ نہیں رکھا۔ تیسری قسم جس کو معقدہ کہتے ہیں، یعنی وہ قسم جو بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آدمی اور مزید پختگی کے ساتھ اپنی بات بیان کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، یہ قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کو توڑنے پر جو ہے شریعت نے کفارہ متعین کیا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے، یا پھر قرآن مجید کے اندر کہا 10 مساکین او کسوہ او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے۔ یہ تینوں چیزیں اگر نہیں ہوتی ہیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ اس سلسلے میں بات کہی گئی ہے۔ آگے جو بات آ رہی ہے اس میں اسی قسم کو توڑنے کا جو ہے کفارہ، کس طریقے کی قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے اس کا بیان ہے، اور ایک شرعی اصطلاح ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بیکار قسموں کے لیے جو ہے اللہ کا نام استعمال نہ کیا جائے، خاص کر کے نیکی کے کام نہ کرنے کے معاملے میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قسم کھا کر کے بیان کرنا یہ اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ باقی کل اس پر انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پر غور فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔